أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأيوب اور حضرت ایوب علیہ السلام اس جب نادا اس نے پکارا ربہ اپنے پروردگار کو، انی یہ کہ بے شک مسن یا ضرو چھو گئی ہے مجھ کو تکلیف، وانت اور تو ارحم الراحمین رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر ہے وہ کہ جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے کہ جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تدریس کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے بیک وقت 4 طرح کے انعامات نازل ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے دلوں کے پر اطمینان قلب بھی نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے، فرشتے گھیراؤ بھی کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ایسے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کا تذکرہ فرشتوں کی محفل میں فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں نے اپنے ذاتی کاموں کو چھوڑ کر میرے کلام کو سیکھنا شروع کر دیا ہے۔ سورۃ الانبیاء کے اندر آج جس نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کا نام حضرت ایوب علیہ السلام ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک مالدار نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین اولادیں بھی عطا کی تھیں، کھیت و کھلیان بھی تھے، بہترین جسم بھی تھا، بہترین صحت بھی تھی، اور خوشحال نبی تھے، مالدار نبی تھے، صحت مند انسان تھے، اللہ رب العالمین کے پیغمبر تھے، اور جس قدر اللہ رب العالمین نے نعمتیں عطا کی تھیں بہت ہی بہتر انداز کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے تھے اللہ کی نعمتوں پر۔ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو انسان زبان سے کہے، اے اللہ تیرا شکر تو نے مجھ کو نبی بنایا ہے، میرے اوپر کتاب نازل کی ہے، مجھے تو نے عزت دی ہے، اولادیں دی ہیں، بہترین صحت دی ہے، جوانی دی ہے، کھیت و کھلیان دی ہے۔ اور نعمتوں کا دوسرا شکر یہ ہوتا ہے کہ انسان نعمتوں کو حلال سے حاصل کرے، اور پھر ان نعمتوں کے اندر سے بندوں کے حق حقوق نکلتے ہوں تو وہ بھی نکالنے والا ہو، زکوٰۃیں خیراتیں عشر نکلتی ہیں تو وہ نکالے گا، تو یہ شکر ادا کرنے والا انسان شمار ہوگا۔ اور پھر شکر کی تیسری قسم جس کو شکر عملی کہا جاتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد بڑے لمبے ہوا کرتے تھے، اتنی لمبی قرات کرتے، قیام کرتے کہ پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ تہجد پڑھ رہے تھے کہ پاؤں مبارک کی پر ورم آ گیا۔ زوجہ محترمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اپنے شوہر کے اوپر ترس آ گیا۔ جب سلام پھیرا تو زوجہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ کیوں عبادت کے اندر اتنی خواری کرتے ہیں، اتنی زودگی کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب عنایت فرمایا وہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھے جانے کے مترادف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری پیاری زوجہ،
افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھے کیا نہیں دیا؟ بہترین بیویاں دی ہیں، بہترین اولادیں دی ہیں، مجھے نبی بنایا ہے، مجھے خوبصورت اخلاق دیا، خوبصورت جسم دیا، خوبصورت مجھے حسن دیا ہے، بہترین دوست مجھ کو عطا کیے ہیں، مجھ کو اسلام عطا کیا، مجھ کو دین عطا کیا۔ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو حقیقت میں جو عملاً اللہ کی بات مان رہا ہے، عملاً اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، عملاً اللہ کی بندگی کر رہا ہے، وہی حقیقت کے اندر شکر گزاری کے راستے کے اوپر گامزن ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت کچھ نعمتیں دیں، اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، لوگوں کو دن رات اللہ کی طرف پکارتے رہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کی اوپر آزمائش بھیجی جس کے اندر سرخرو ہوئے، سب کچھ چلا گیا، کھیت و کھلیان چل گئے، ساری اولاد فوت ہو گئی، حتیٰ کہ اپنے پرایوں نے بھی چھوڑنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ جسم کے اوپر بھی تاریخی مرض آ گئی، اپنے پرائے سارے دور ہونے لگے، اور اس حالت کے اندر بھی اللہ کے نبی نے صبر کے راستے کو اختیار کیا، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کی زبان سے یہ دل دکھانے والے جملے بھی نکلے کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ان سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ سختی آ گئی۔ تو لوگ تو ہوتے ہیں، ظالم لوگ بھی ہوتے ہیں، برے برے تبصرے کرنے والے بھی ہوتے ہیں، تو ایسے غلط باتیں ہوں تو دل تو دکھتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، رب انی مسنی الضر، اے اللہ مجھ کو تکلیف پہنچ گئی ہے، مجھ کو بیماری پہنچ گئی ہے، تو میرے اوپر رحم فرما کہ تم سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر جتنی سخت بیماری آئی اس کے اندر صبر کیا، اس وجہ سے دنیا کے اندر جب کوئی انسان اچھا صبر کرتا ہے، اس کے اوپر مشکل آتی ہے، اچھا صبر کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں اس نے صبر ایوب کیا ہے، کہ صبر ان کے ساتھ جڑ گیا۔ کوئی صبر سیکھنا چاہے تو ایوب علیہ السلام سے سیکھے، اولادیں بھی چلی گئی صبر کی، کھیت و کھلیان بھی چل کے صبر کیا ہے، اپنے پرایوں نے چھوڑنا شروع کر دیا، جو زوجہ قریب تھی وہ بھی بعض اوقات تنگ ہو جاتی، جو آدمی بیمار ہوتا ہے تو اپنے بھی اسے تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، جو وس ہوتے تھے بس اللہ ہیلا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا، صبر کرتے رہے، اور زبان سے منافی صبر ایک جملہ بھی نہیں نکلا۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا کر لی، یا اللہ مجھ کو تکلیف پہنچ گئی، بیماری پہنچ گئی، اس کو دور کر دے، یہ دعا کرنا صبر کے منافی نہیں ہے، اس سے صبر کا ثواب ضائع نہیں ہوتا ہے۔ ایک انسان بیمار ہو گیا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے علاج کرانے کے لیے، تو یہ بھی صبر کے منافی نہیں ہوتا، علاج اپنا کرانے سے صبر کا ثواب ضائع نہیں ہوتا ہے۔ یا کوئی انسان کو تکلیف پہنچ گئی، کوئی مصیبت آ گئی ہے اور انسان نے اگر رونا شروع کر دیا تو رونا بھی صبر کے منافی نہیں ہوتا، رونے کی وجہ سے بھی صبر کا ثواب ضائع نہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ ابراہیم، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی کا بچہ دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کے اوپر اٹھایا بچہ جان کنی کی عالم میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے اندر دم دے گیا، تو صحابہ نے محسوس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے تو آنسو رہا ہے، تو انہوں نے رونے کو صبر کے منافی سمجھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر بیٹھے، اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسئلہ سمجھایا کہ یہ جو آنسو ہیں یہ تو اللہ نے بندوں کے لیے دوسرے بندوں کے دلوں میں رکھ دیے، یہ تو رحمت ہے جو اللہ نے بندوں کے لیے دوسرے بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے، لیکن ہماری زبان سے وہی نکلے گا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو صبر کے جو منافی چیز ہے جس سے صبر کا ثواب ضائع ہوتا ہے، وہ شکوہ و شکایت کرنا ہے، وہ جزا و فضا کرنا ہے، وہ بین کرنا ہے، وہ غلط جملے زبان سے نکالنا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، میں بیمار ہو گیا، میں نعوذ باللہ اللہ کو نظر آتا ہوں، بلکہ بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں اسے صبر کا ثواب تو ضائع ہونا درکنار، انسان دائرہ اسلام سے ہی باہر ہو جاتا ہے۔ بعض کلمات کفری ہوتے ہیں، گھر کے اندر موت ہو گئی، آدمی کہتے کہ ہمارے ہی جوان مرتے ہیں، یا کوئی آدمی مر جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بھی ترس نہیں آیا، تو یہ جملے صبر کے منافی ہوتے ہیں۔ اس سے نہ صرف یہ کہ صبر کا ثواب ہاتھ سے چلا جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات ایسے جملے بول کر کے انسان اسلام سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ سے دعا مانگی ہے، اور یہ دعا مانگنے یہ صبر کے منافی نہیں ہے، اس سے صبر کا ثواب ضائع نہیں ہوتا ہے، بلکہ مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ احادیث کا یہ مفہوم ہے کہ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتا ہے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے، لوگوں تمہیں جوتے کا تسمہ بھی چاہیے ہو تو اللہ رب العالمین سے مانگو۔ اور حدیث کا مفہوم ہے
کہ جس کو مانگنے کی توفیق مل گئی اس کے لیے بلائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، اللہ نے قبول کی ہے، اور جتنی نعمتیں چھن گئی تھیں ان سے ڈبل اللہ نے عطا کر دی۔ اللہ سننے والا ہے، جب آدمی صبر کرے گا، اللہ سے مانگے گا، اللہ قبول کر دے تو جو کچھ تقدیر پہ نہیں لکھا وہ بھی مانگ لے، اللہ تعالیٰ قبول کر دے تو وہ بھی اللہ عطا کر دیتا ہے۔ تقدیر کس نے لکھی ہے؟ اللہ نے لکھی ہے۔ اللہ اس کو تبدیل کر دے تو اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کوئی بڑی ذات ہے؟ کوئی بھی اللہ سے بڑی ذات نہیں ہے۔ اس لیے حدیث کا یہ مفہوم ہے لا یرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو کوئی چیز بھی ٹال نہیں سکتی سوائے دعا کے۔ دعا کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھ دی ہے کہ ایک چیز بندے کے نصیب میں ہے ہی نہیں، اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی نہیں ہے، اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ دے دیتا۔ تقدیر تو اللہ نے لکھی ہے، تبدیل کرنا چاہے تو ضرور تبدیل کر سکتے، اور دعا کے اندر اللہ نے بڑی طاقتیں رکھی ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے الدعاء اول عبادت، دعا ہی عبادت ہے، کیونکہ عبادت کا مقصود عاجزی ہے، اور دعا کے اندر یہ چیز کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اس نے اللہ کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیا۔ الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جس طرح جسم کے اندر مغز کی ایک اہمیت ہے، مغز کے بغیر جسم بیکار ہو جاتا ہے، دعا کا بھی عبادت کے اندر ایک مقام ہے، ایک حسن ہے، عبادت کا ایک حسن دعا کی وجہ سے بنتا ہے۔ الدعاء نور السماوات والارض، دعا تو زمین اور آسمان کا نور ہے۔ انسان اللہ سے مانگتے ہوئے اچھا لگتا ہے، اللہ سے مانگتے ہوئے پیارا لگتا ہے، اللہ کے سامنے روتے گڑگڑاتے اس کی حسن میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ کسی عام انسان سے 5 روپے ہی مانگے تو اس میں اس کی بےزتی ہونے کا خطرہ ہے، توہین کا خطرہ ہے، اس کی بےزتی کا خطرہ ہے، کوئی دے گا کوئی ٹال دے گا تو اس کی عزت کے اوپر حرف آنے کا خطرہ ہے۔ لیکن اللہ سے مانگتے ہوئے خوبصورت لگے گا، اللہ سے مانگتے ہوئے اچھا لگے۔ الدعاء نور السماوات والارض، زمین اور آسمان کا نور ہے، اور الدعاء سلاح المؤمن، یہ دعا تو بندہ مومن کا ہتھیار ہوتی ہے۔ ہتھیار کے ذریعے انسان اپنے دشمنوں سے اپنے آپ کا دفاع کرتا ہے، اور یہ دعا اس کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھتی ہے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ دعا مانگنے سے کبھی تھکو نہیں، مایوس ہو کر کے دعاؤں کو ترک نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے مسئلہ کہ دعا کے قبول ہونے کی 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ جو بندے نے مانگا اللہ وہ عطا کر دیتا ہے۔ بیٹی مانگی ہے اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ دوسری صورت دعا کے قبول ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ مناسب نہیں سمجھا۔ ہمارے لیے کیا مناسب ہے کیا مناسب نہیں ہمیں اتنا پتہ نہیں، لیکن ہمارے پروردگار کو پتہ ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کو نعمتیں ملتی ہیں تو تکبر اور اڑکڑ شروع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو کیا دینا چاہیے کس کو کیا نہیں دینا چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے جو مانگا اللہ نے اس کے لیے وہ مناسب نہیں سمجھا، اس کے بدلے میں اللہ کچھ اور دے دیتا ہے۔ بیٹی مانگی ہے اللہ نے وہ نہیں دی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیٹا مناسب سمجھا، بیٹا عطا کر دی۔ حال یہ کہ تو یہ تو بیٹی کے لیے دعا کر رہا تھا، تو یہ دعا کی قبولیت کی دوسری صورت ہے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو مانگا وہ بھی نہیں ملا، اس کے بدلے کچھ اور بھی نہیں ملا، تو اس کے اوپر جو دنیا کے اندر مصیبت آ رہی تھی بلا آ رہی تھی اللہ نے اس دعا کی برکت سے وہ اس تک پہنچنے نہیں دی۔ کتنی بلائیں ہوتی ہیں جو صدقات کی وجہ سے انسان سے پرے پرے وہ ٹل جاتی ہیں۔ اور دعا کی قبولیت کی چوتھی صورت یہ ہے کہ جو مانگا وہ بھی نہیں ملا، اس کے بدلے میں کچھ اور بھی نہیں ملا، جو مصیبت آ رہی تھی وہ بھی گلے پڑ گئی، آزمائش اس کے اوپر آ گئی۔ تو یہ دعا کی قبولیت کی چوتھی صورت ہے کہ یہ دعا بطور عبادت کے ثواب کے ذخیرے کے طور پر آخرت میں اس کے لیے جمع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ سے مانگنا اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں تم کو عطا کروں، تو یہ جو مانگ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے، یہ علیحدہ دعا کا فائدہ ہوتا ہے۔ دعا کر رہا ہے تو عبادت میں مصروف ہے، ثواب لکھا جا رہا ہے، اور جو کچھ مانگ لے دعا قبول ہو گئی یہ ایک اضافی فائدہ ہوتا ہے۔ آخرت میں جائے گا نامہ اعمال کو دیکھے گا حیران رہ جائے گا یا اللہ یہ تو میرا ہے، تو اس کو فرمایا جائے گا ہاں یہ تمہارا اجر و ثواب ہے، اور پھر وضاحت کی جائے گی کہ یہ وہ دعائیں جو دنیا کے اندر تو مانگا کرتا تھا اور قبول نہیں ہوئی تھیں اور تیری بطور ثواب کی عبادت کے ذخیرے کے طور پر رکھ دی گئیں، تو وہاں پر حضرت انسان ارمان کرے گا، یہ اس کا ارمان ہوگا کہ کاش دنیا کے اندر میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، سب کا صلہ آج مجھ کو یہاں پر مل جاتا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں تو تھک کر مایوس ہو کر چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑنا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ رزق حلال ہونا چاہیے۔ دوسری شرط کہ کبائر سے بچنے والوں، کبیرہ گناہ کر کر کے سود کھا کر کے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے تو یہ چیز دعاؤں کے راستے میں رکاوٹ ہو جائے گی۔ دعا کرنے سے پہلے معاملہ صاف کرے، توبہ کرے۔ اور نمبر 3 قبولیت کے پورے یقین کے ساتھ دعا کرے۔ انسان مانگے اور یہ ذہن میں ہو پتہ نہیں ملتا یا نہیں ملتا، نہیں ایسی بات نہیں، قبولیت کے پورے یقین کے، جس طرح بچہ مانگتا ہے ابا سے تو اس کو یقین ہوتا ہے مجھے ابا لا کر کے دے گا، پورے یقین کے ساتھ کہ مانگتا ہوں اللہ دینا چاہے ضرور دے سکتا ہوں، ضرور اللہ تعالیٰ مجھ کو دے گا، تو پھر ایسی صورت کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور دعا کی قبولیت کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں، جو کچھ مانگنا ہے تو وضو پہ نہ رہے، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لے،
اس کے پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھے، پھر اللہ کی ثنا کرے، پھر استغفار کر لے، پھر امت کے لیے دعائیں مانگے، پھر اپنے آپ کے لیے جو مانگنا ہے مانگے، ادب کے ساتھ ہاتھوں کو بالکل سامنے رکھے، آخر میں درود شریف پڑھ کر کے پھر منہ کے اوپر پھینک دے ادب کے ساتھ. جس طرح ایک آدمی کسی کے پاس جاتا ہے 50 روپے مانگنے کے لیے تو حکم نہیں دیتا 50 روپے نکالو، طریقہ ہوتا ہے مانگنے کا. تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا تو ایک ادب کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، اور جس وقت جس لمحے مانگا جائے اسی وقت اللہ تعالیٰ کو 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ نعوذ باللہ اونگ نہیں آتی. ہر وقت اللہ جاگ رہا ہے، ہر وقت سنتا ہے. لیکن دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات شریعت نے بتلائیں، ان اوقات میں اگر مانگے گا تو قبولیت کے اور زیادہ بات قریب ہو جاتی ہے. سحری کا وقت، افطاری کا وقت، اور رات کا پچھلے پہ ختم قرآن کا موقع، فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت پڑھ کر کے، اذان کے بعد، خانہ کعبہ کے اوپر جب پہلی نظر پڑ رہی ہو، بہت مدت کے بعد جب لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں بارش ہو رہی تو وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت بھی اللہ رب العالمین کی رحمت دنیا کی طرف متوجہ ہوتی ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، فاستجبنا، ہم نے قبول کی دعا لہو اس کی، فکشفنا، ہم نے دور کر دیا اس سے ما بھی من ضر، جو اس کو تکلیف تھی، وآتینا، اور ہم نے دیا اس کو اہلہ، اس کے اہل و عیال، ومثلہم معہم، اور اس کے مثل اور بھی. جتنا کچھ تھا اللہ نے لے لیا تھا، صبر کیا ہے، اس سے ڈبل اللہ تعالیٰ نے دیا، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اور کیوں؟ رحمتاً من عندنا، اپنی طرف سے مہربانی کے ساتھ. پہلے بھی اللہ نے دیا، اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا، پھر بھی اسی پروردگار نے دیا. اور ذکر للعابدین، لوگوں، دنیا کے لوگوں، تمہارے لیے ایوب علیہ السلام کے طریقے زندگی کے اندر اے عبادت گزارو، تمہارے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے اندر بہت بڑا نمونہ موجود ہے کہ جب اللہ تمہیں دے، بہت کچھ دے، تو تمہیں شکر ادا کرنا، اور جب کچھ چھن جائے تو مایوس ہو کر کے بیٹھ نہ جاؤ، بلکہ تم صبر کرنے والے بن جاؤ. جس طرح صرف ایوب علیہ السلام کے ساتھ وعدہ نہیں، تم بھی صبر کرو گے، بہترین صبر کرو گے، اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں صلہ عطا فرمایا. ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے. دیکھیں، بندہ مومن ہر لمحے کو ثواب بنا سکتا ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ ثواب سے خالی. بندہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے کہ جب اس کو نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، تب بھی اجر ثواب پا لیتا ہے، اور جب اس کو کوئی مصیبت ملتی ہے تو اس میں جزا فضا، شک و شکایت نہیں کرتا، اس میں صبر کرتا ہے، تب بھی اجر ثواب پا لیتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اور پھر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وہ ایوب، اور ایوب علیہ السلام، اس جب نادا، اس نے پکارا، اس نے دعا کی، رب، اپنے پروردگار کو پکارا، انی، کے بے شک، مسنی ضر، مجھ کو تکلیف پہنچ گئی، مجھ کو بیماری پہنچ گئی ہے، وانت، اور تو ارحم الراحمین، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. فاستجبنا، پس ہم نے قبول کی دعا لہو اس کی، فکشفنا، پس ہم نے دور کر دیا، فکشفنا، پس ہم نے دور کر دیا، ما بھی، اس سے جو کچھ اس کو تھا، من ضر، تکلیف میں سے، وآتیناہ، اور ہم نے دیے اس کو اہلہ، اس کے اہل و عیال، ومثلہم، اور اس کے مثل اور بھی، معہم، ان کے ساتھ، رحمتاً، مہربانی کے ساتھ، من عندنا، اپنی طرف سے، وذکرہ، اور نصیحت، یاد دہانی، للعابدین، ان لوگوں کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا اللہ. اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم انزل علینا من السماء ماء طہورا، اللہم انزل علینا من السماء ماء مبارک. یا اللہ، رحم کی بارش نازل، کرم کی بارش نازل فرما. یا اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے، صغیرہ کبیرہ، سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ، اپنے چرند پرند کی خاطر اپنی زمین کو آباد فرما. یا اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی پر رحم فرما. یا اللہ، فلسطین کے حالات کو پر امن اور خوشحال بنا. یا اللہ، فلسطین کے اندر جو لوگ شہید ہو چکے ہیں ان کی شہادتوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، ان کو جنت فردوس کے اندر جگہ نصیب فرما. جو محاذ جنگ کی پر ڈٹے ہوئے ہیں ان کو استقامت نصیب فرما. یا اللہ، ہمیں بھی ہر ممکن طریقے سے مجاہدین اسلام کا ساتھ دینے کی، ان کے لیے بات کرنے کی، ان کے ساتھ تعاون کرنے کی، ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہمیں ایسے پیش آمدہ الیکشن کے اندر ایسے جرأت مند حکمران نصیب فرما. یا اللہ، اپنے ووٹ کے ذریعے سے ایسے جرأت مند لیڈر کو چننے کی توفیق عطا فرما جو فلسطین کے حق میں بات کرنے سے امریکہ سے ڈرنے والا نہ ہو، فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے سے کسی سے ڈرنے والا نہ ہو. یا اللہ، جو اسرائیل کے یہود ہیں، یا اللہ، ان کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ، ان کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، جس مسجد اقصیٰ کی پر بمباریاں کر رہے ہیں اس کی حفاظت کرنے والا ان کو بنا دے. یا اللہ، اگر وہ ظالم
اتحاد کے قابل نہیں، تو ان کو خود ہی نیست و نابود فرما دے۔ یا اللہ جو کچھ مانگ سکیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے یا اللہ جس طرح بن مانگے ہمیں ہماری جانیں ہمارے ہاتھ اور زبانیں دی ہیں، بن مانگا ہماری ساری جائز ضروریات اپنی قدرت کاملہ سے پوری فرما دے۔ آمین و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔